یہ جشن قرآنی ہے، یہ بزم ایمانی ہے۔ قرآن سے اے لوگوں، قرآن سے اے لوگوں، یہ سارا جہاں نورانی ہے۔ یہ جشن قرآنی ہے، یہ بزم ایمانی ہے۔ حافظ قرآن سب سے پہلے جس کے لیے آیا ورفعنا لک ذکرک، اس ذات کی جتنی بھی توصیف ہو وہ کم ہے۔ سامعین باتمکین، اب تک تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ جاری تھا، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ نعت و تقریر کے مابین حد درجہ اتصال ہے، کیونکہ نعت کی حیثیت اگر گلزار کی ہے تو تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی روانی، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکان، نعت پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے، لہذا اس رشتے کو مزید استحکام و قوت بخشتے ہوئے میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ حضرات مقررین کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں گے۔ تو لیجئے میدان خطابت میں ہم قدم رکھتے ہیں، اور میدان خطابت کی سب سے پہلی کڑی جن سے میری مراد حضرت اقدس جناب حضرت مولانا محمد ظہیر صاحب ہے، جو ہمارے ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، جو خدمت انجام دے رہے ہیں مسوری کی سرزمین پر۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، بے تاب ہو رہا ہوں تیرے انتظار میں۔ حضرت اقدس مسند خطابت پر آپ حضرات کے روبرو ہے۔ آپ حضرات حضرت اقدس کا پرمغز خطاب مستفیض و محظوظ حضرت والا ہمیں فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر علماء حضرات اور بزرگان دین، ماشاءاللہ جتنی ابھی مولانا صاحب نے تعریف کری، میں اتنی تعریف کے لائق تو نہیں ہوں، ابھی تو ایک طالب علم ہوں، آپ ہی کا بچہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پرنور مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق بخشی۔
یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے، اللہ جس بنی آدم سے محبت کرتا ہے، اللہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، من تفقہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ اسے حج کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ اسے علماء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ اسے دینی پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دینی احکامات کو ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ من تفقہ فی الدین، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جس سے محبت نہیں کرتا، اللہ جس کو نہیں چاہتا، اللہ کی جس پر نظر عنایت نہیں ہوتی، اللہ جس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ اپنی اس پر پھٹکار ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، سال کا سال گزر گیا، اللہ نے میرا کیا بگاڑ لیا؟ ارے تیری کم بختی ہو، تو کیا نماز نہیں پڑھ رہا؟ اللہ ہی تجھے اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا، تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ اللہ ہی نے تجھ پر پھٹکار ڈال دیے۔ وہ کہتا ہے میں روزے نہیں رکھ رہا پھر بھی میرا کچھ نہیں بگڑ رہا۔ ارے تو اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے تجھ پر لعنت ڈال دی ہے کہ اللہ نے تجھ سے روزہ رکھنے کی توفیق چھین لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولوی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ جلسے ہوتے ہیں، میں کبھی شریک نہیں ہوتا۔ ارے تو کون ہوتا ہے شریک ہونے والا؟ اللہ نے تجھے دھتکار دیا ہے، اللہ نے تیرے قدم ہی نہیں بڑھائے کہ تو کسی دینی مجلس میں شرکت کرے۔ تو یہ ہم پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق بخشی، اور ایک احسان عظیم اللہ نے ہم پر یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان عظیم کیا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اس آمنہ کے لال کی امت میں پیدا فرمایا، اس عبداللہ کے لخت جگر کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحان میں گزر گئی، کہ کہیں تو ان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو ریگستان میں چھوڑ کر آ، کہیں حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی امتحان میں گزر گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالی خوش ہوا، اللہ نے کہا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ جانتے ہو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا مانگا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا یا اللہ، یا مولا، یا رب العالمین، مجھے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے کوئی قوت نہیں چاہیے، مجھے کوئی سلطنت نہیں چاہیے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو میری نسل میں، میری ذریت میں، میری اولاد میں اس نبی کو پیدا فرمانا کہ جس نبی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا، کہ اگر محمد کا نہ آنا ہوتا ان 7 آسمانوں کو نہ بنایا جاتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا تو اس زمین کو نہ بنایا جاتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا ان اشجار کو نہ اگایا جاتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا ان دریاؤں کو نہ بہایا جاتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا ان چرند کو پیدا نہ کیا جاتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا ان درند کو پیدا نہ کیا جاتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا حضرت آدم کا وجود نہ ہوتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا حضرت ابراہیم کا بھی وجود نہ ہوتا، اگر محمد کا نہ آنا ہوتا تو آج میرا اور تیرا بھی وجود نہ ہوتا۔ تو اللہ نے ہم پر ایک احسان عظیم یہ بھی کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔
اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، کہ کیسے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ بڑے بڑے نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام معذرت خواہ ہوں گے کہ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ گیہوں کا درخت گندم کیوں کھایا تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ نے تو کم و بیش 950 سال تبلیغ کی ہے، آپ ہی اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت خواہ ہوں گے کہ اگر اللہ نے معلوم کر لیا کہ تیرا بیٹا خود تجھ پر ایمان نہ لایا تو میں کیا جواب دوں گا۔ سب سے آخر میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو میرا نبی، تیرا نبی، آملہ کا لال، کالی کملی والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے اور کہیں گے ارے تم کہاں ہو، میرا تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ اگر پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میں نبی کی شان بیان کروں، گلا پھٹ سکتا ہے، زبان دکھ سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کی تعریف کا پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ تو وہ تھا کہ میرے نبی سے حضرت ابوبکر ملے تو ابوبکر صدیق بن گئے، عمر ملا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، علی ملا تو حیدر کرار بن گئے، عثمان ملا تو ذوالنورین بن گئے۔ آج ہماری حالت زار یہ ہے کہ جس نبی نے یہ فرمایا کہ جتنا اس دین کے لیے مجھے ستایا گیا، جتنی اس دین کے لیے مجھے تکالیف دی گئی، جتنا اس دین کے لیے مجھے ایذائیں پہنچائی گئی، خدا کی قسم کم و بیش اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اتارا، کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی۔ لیکن آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں ہے۔ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا، ہم مسلمان بن گئے، ہم نے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو نہ جانے کتنی تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک پہنچایا، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے کہ ایک دور اور وقت تو وہ تھا کہ 313 نے مکے کی قسمت پلٹ دی تھی، 60 آدمیوں نے 60,000 کا منہ پھیر دیا تھا۔ آج ہم لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن بنگلہ دیش سے افریقہ تک ساری کی ساری پٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارا ایمان محفوظ ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے۔ دشمن جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ہماری عزتوں کو لوٹ لیتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کر دیا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔
اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جس اسلام کو، جس دین کو، جس ایمان کو جو آج ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ اکرام نے کیسی کیسی تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال عبداللہ نامی شخص کے مکے میں غلام بن گئے. عبداللہ نامی شخص کے بڑا تکڑا اور مضبوط مالدار آدمی تھا. غور سے سننا کیسی کیسی قربانیاں دی صحابہ اکرام نے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کام کیا کرتے تھے، وہاں سے روزانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلا کرتے تھے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تو کب تک غلام بنا رہے گا اور کب تک تو غیروں کی پرستش کرتا رہے گا؟ میں تجھے ایک ایسے دروازے پر لے کر چلتا ہوں جو تجھے گلیوں سے اٹھا کر مکے کی چھت پہ بٹھا دے گا. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین اور بڑے عقلمند انسان تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو جاتے ہی آپ کے انوارات و برکات کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی تجلیات کو دیکھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے کہا کہ ابھی کسی سے ذکر مت کرنا کہ تم ایمان میں داخل ہو گئے ہو. لیکن دو واقعے ایسے پیش آئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ظاہر ہو گیا. ایک مرتبہ تو تب جب وہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ قطار سے بت کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک مٹی کا ڈلا اٹھایا اور بت کے منہ پر دھے مارا اور کہا کہ جو بت اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا. تو وہاں جو کفار مکہ تھے، وہاں جو لوگ تھے، انہوں نے جا کے عبداللہ ابن یزدان سے، نزدان نامی شخص تھا وہ عبداللہ ابن نزدان، اس سے جا کر شکایت کری کہ تیرا جو وہ غلام ہے کہیں وہ تیری ناک نہ کٹوا دے، وہ تو تیرے بتوں کو پتھر مارتا ہے، وہ تو تیرے بتوں پہ مٹی پھینک کر مارتا ہے. چنانچہ سے اسے بڑی ٹینشن ہوئی اور اس نے بنو امیہ سے بات کری، امیہ بن خلف سے بات کری کہ بھائی میرے پاس ایک حبشی غلام ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسے فری میں دے دوں گا. میری عزت کا سوال ہے کہ میری عزت کا وہ مکے کے اندر جنازہ نہ نکال دے. چنانچہ اس نے عبداللہ نے وہ غلام فری میں ہی بلال حبشی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ کو دے دیا. امیہ بن خلف بڑا سخت دل انسان تھا، مکے کا بڑا آدمی تھا، سرداروں میں سے تھا. تو دوسرا واقعہ یہ پیش آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان ظاہر ہونے کا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب انسان تھے اور مکے کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کر انہیں ایک دیوار سے باندھ کر اور ان پر کوڑے برسا رہے تھے. ابو جہل بھی کوڑے برسا رہا تھا، بنو امیہ بھی کوڑے برسا رہا تھا. جب وہ کوڑے برساتے برساتے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھک گئے تو بنو امیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں پتا تھا کہ بلال وعدے کا بڑا پکا ہے، بڑا بہادر انسان ہے اور اس سے جو کہا جائے کر گزرتا ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو امیہ نے کہا کہ بلال جا کوڑا اٹھا اور اس پر کوڑے برسا. حضرت
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے اور کہنے لگے کہ یاسر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کوڑے کھائے اور میں کوڑے نہ کھاؤں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے بھائی میں تو پٹ رہا ہوں، مجھے تو 2-10 کوڑے اور فالتو لگ جائیں گے، لیکن تو تکلیف نہ برداشت کر، تو اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال، تو اپنا ایمان ظاہر مت کر، 10-5 کوڑے میرے مان لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا ایک مومن بھائی تو کوڑے کھائے اور ایک مومن بھائی اس کو کھڑا ہو کر تماشا دیکھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اخ المسلم یخن، کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک سوئی کے نقوے کی طرح ہے، کہ اگر پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کو ایک سوئی کے نقوے کے برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہونا چاہیے، لیکن آج ہم بزدل قوم بن گئے ہیں، بالکل مردار کھا کھا کر مردار قوم بن گئے ہیں کہ ہمارا بھائی پٹ رہا ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملکوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، فلسطین تباہ و برباد کر دیا گیا، ہم تماشا دیکھتے رہے، سیریا کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہم تماشا دیکھتے رہے، عراق کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہم تماشا دیکھتے رہے، افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہم تماشا دیکھتا رہے۔ جب دشمن جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، ہماری عزتوں کو داغدار کر دیتا ہے۔ رسول کا تو یہ فرمان ہے کہ ساری دنیا کا مسلمان ایک سوئی کے نقوے کی طرح ہے۔ ارے کہاں ہے تمہاری بہادری، تمہاری غیرت، تمہاری جرأت کہاں چلی گئی؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھائی تو کوڑے کھائے اور ایک بھائی تماشا دیکھے، کوڑا پھینک کر کہا اے کفار مکہ سن لو، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج آ جاؤ، ہم دونوں کا جو تمہیں کرنا ہے کر لو، جو سزا دینی ہے دے لو، جو تکلیف پہنچانی ہے پہنچا لو، جو مصیبت تمہیں پہنچانی ہے پہنچا دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف دی گئی کہ گرم ریت ہے، مکے کی گرمی مشہور ہے کہ ریتیلا ریت پر گرم ریت پر ان کو لیٹا دیا جاتا تھا، گرم سریا کرا اور اس کو جسم کو داغا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ تو پھر جا، پھر بھی وہ یہ کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جتنی وہ لوگ تکلیف دیتے تھے، کب ابو جہل مارتے مارتے تھک جاتا تھا، حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے۔ بنو میاں مارتا مارتا تھک جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکالیف دی گئی کہ کفار مکہ تھک جاتے تھے، لیکن بلال نہ تھکتا تھا، بلال تو کہتا تھا احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تھی، میرے نبی تیرے نبی آملہ کے لال کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، بلال کی طرف دیکھا اور چہرہ پھیر کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، غمزدہ حالت میں پہنچے اپنے حجرے کے اندر اور مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا کہ میری جان قربان ہوئے میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ کا چہرہ مایوس کیوں ہے؟ آپ کی پیشانی مبارک اتری ہوئی کیوں ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں بلال کو آزاد کرا دیتا، کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں بلال کو آزاد کرا دیتا، میرے سے بلال کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ سے دعا کی، حضرت
اور حضرت عباس سے فرمایا کہ بنو امیہ میرا تو مخالف ہے، مجھے دیکھ کر تو وہ چڑ جائے گا، تم جاؤ اور اس سے جا کر بات کرو، کیا وہ بلال کو بیچنا چاہتا ہے؟ چنانچہ حضرت عباس جب تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے بنو امیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اس غلام کو، اس حبشی غلام کو آپ بیچ دو، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کے 50 دینار سے اوپر لوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ 50 دینار سے زیادہ مانگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چلتا ہوں، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اب جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا بنو امیہ نے کلس گیا، جھنڈ ہو گیا اور کہنے لگا اے ابوبکر کیا تو خریدنا چاہتا ہے اس غلام کو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں میں ہی اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ 50 دینار کا غلام میں تجھے 2000 دینار میں دوں گا۔ کیا کہنے لگا کہ 50 دینار کا غلام میں تجھے 2000 دینار میں جو دوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تیرے پاس جو رومی 3 غلام ہیں، ایک غلام اور 2 باندیاں ہیں، انہیں ساتھ میں لوں گا۔ انہیں جو غیر مسلم تھے وہ بھی، انہیں ساتھ میں لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2000 دینار کا انتظام کیا اور تینوں غلاموں کو لیا اور اس کو جا کر دے دیا، اور وہاں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے گئے بلکہ اپنے گھر لے گئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال تجھے دیکھ کر میرے نبی کا چہرہ غم زدہ ہو جاتا ہے، جب تجھے زخموں کی حالت میں میرا نبی دیکھے گا تو اور زیادہ غم زدہ ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے بلال تو نہا لے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو نہلایا، نہلانے کے بعد قیمتی لباس پہنایا، اور اس کے بعد بازار سے ایک پگڑی منگوائی اور بلال کے سر پر سجا دی۔ بلال نے جیسے ہی اخلاق دیکھے چہروں میں، آنکھوں میں آنسو لے آئے، رو کر کہنے لگے کہ آج تک جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی نے شفقت کا ہاتھ میرے سر پر نہیں رکھا ہے۔ ابوبکر کیا کہا اے بلال، اے ابوبکر جب سے بلال نے ہوش سنبھالا ہے بکتا رہا ہے، ملک در ملک، ملک در ملک، بکتے بکتے مکے کے اندر آ گیا، آج تک کسی نے شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ آج زندگی میں پہلی بار نیا لباس زیب تن کر رہا ہوں، آج شاہانہ پگڑی پہن رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجایا، اور میرے نبی، تیرے نبی، کالی کملی والے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی میرے نبی، تیرے نبی نے بلال کا چہرہ دیکھا، فوراً بلایا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ بلال جیسے میں تجھے تکلیف میں دیکھتا تھا میرا دل بڑا روتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابوبکر سن لے، دنیا میں میں سب کا حق ادا کر جاؤں گا لیکن تیرا حق تو خدا دے گا۔ آج یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام ہمیں فری میں مل گیا، ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ کتنی تکلیف صحابہ اکرام نے میرے نبی نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اٹھائی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہم نے محمد کی سنتوں کا جنازہ نکالنا اپنے ہاتھوں سے شروع کر دیا ہے۔ ہمارا زندگی کا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ آج
ہم نے اپنے گھروں کی حالت بنا رکھی ہے کہ اگر گھر کے اندر بہن آ جائے تو ایسے ہو گیا کہ جیسے اس پر بجلی گر گئی کہ نہ جانے کیا مانگ لے، کیا لے کر جائے گی۔ لیکن بہنوں کا مقام و مرتبہ تو میرے نبی نے تو یوں فرمایا کہ اگر تو بیمار ہو بہن کو بلا لے، دعوت کر دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تیرا کاروبار نہیں چل رہا، بہن بیٹی کو بلا لے، اسے خوش کر دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تو پریشان حال ہے، تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بہن بیٹی کو بلا، اس کی برکت سے جیسے ہی تیرے گھر میں اس کے قدم پڑیں گے، تیرے گھر کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم نے معاشرہ اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اگر گھر کے اندر بہن آ جائے تو اس کو ہم عار سمجھتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، یعنی دائی حلیمہ کی بیٹی حضرت سیما۔ غور سے سننا تاکہ تھوڑی بہت ہم لوگ اپنی بہنوں کی قدر کرنے لگے کہ بہنوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ جب مسلمان تکلیف کو جھیلتے ہوئے، جنگ لڑتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے اور مدینے سے جنگ لڑتے ہوئے جب مکہ فتح کیا تو صحابہ اکرام نے جن جن قبیلے والوں نے صحابہ اکرام پر چڑھائی کی تھی تو صحابہ اکرام نے بھی ان قبیلے والوں پر چڑھائی کری اور وہاں کے نوجوانوں کو پورے قبیلے والوں کو قیدی بنا لیا۔ غور سے سننا واقعہ، کیا بنا لیا؟ قیدی بنا لیا۔ تو ان قبیلے والوں میں قبیلہ تھا حنین کا قبیلہ۔ کس کا قبیلہ؟ حنین کا قبیلہ۔ جیسے ہی بڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے، دائی حلیمہ کی بیٹی حضرت سیما بڑی ہوئی، وہ شادی ہو کر وہ بھی چلی گئی، تعلق ختم ہو گیا، کسی کا کوئی پتہ نہیں کون کہاں گیا۔ تو دائی جب حنین کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر مکے آ گئے تو حنین کے جو سردار تھے ان میں یہ مشورہ ہوا کہ بھئی پورے قبیلے سے چندہ اکٹھا کیا جائے اور پیسہ اکٹھا کر کر مکے سے اپنے قیدیوں کو چھٹا کر لایا جائے۔ چنانچہ ہر دروازے پر پرچہ چسپا کر دیا کہ اتنا اتنا چندہ ہر گھر سے چاہیے۔ تو حضرت سیما جو دائی حلیمہ کی بیٹی تھی ان کی شادی بھی حنین قبیلے میں ہوئی تھی، اور وہ پرچہ جیسے ہی سیما کے دروازے پہ چپکا وہ گھر سے باہر آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ سرداران نے کہا کہ محمد کے جنگجوؤں نے، محمد کے لوگوں نے ہمارے قبیلے والوں کو قیدی بنا لیا ہے، چندہ چاہیے اور ان کو چھٹا کر لانا ہے۔ اب جیسے ہی سیما نے محمد کا نام سنا تو جھوم اٹھی، خوشی سے مسکرانے لگی، وہی جو ہے جھومنے لگی، کہنے لگی اگر واقعی میں یہ وہی محمد ہوا کہ جس کو میں بچپن میں اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، کہ میں اپنی اماں سے، دائی حلیمہ سے خوشامد کیا کرتی تھی کہ محمد کو 5 منٹ کے لیے مجھے کھلانے کے لیے دے دیجئے، باڑے میں سب اپنے اپنے بھائیوں کو لاتی ہیں اور کھلاتی ہیں، میرا جی بھی چاہتا ہے میں پھر اپنے بھیا کو لے جاؤں اور باڑے میں سب کے ساتھ کھلاؤں۔ بڑی ضد کے بعد، بڑی خوشامد کے بعد میری اماں مجھے 5 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دے دیا کرتی تھی۔ اب جیسے ہی میں محمد کو لے کر باڑے میں پہنچتی تھی، ساری سہیلیاں اپنے بھائیوں کو لے کر چل دیتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ سیما جب تیرا بھائی آ گیا تو ہمارے بھائیوں کا کوئی کام نہیں، جب تیرا بھائی کے انوارات آ گئے تو ہمارے بھائیوں کا کوئی کام نہیں۔ کہ اگر واقعی میں سیما نے سردان سے کہا کہ اگر یہ واقعی میں وہی محمد ہے کہ جس کو بچپن میں میں نے گود میں کھلا کے لوریاں سنائی تھی تو ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے اور میں قیدیوں کو بھی لے کر آ جاؤں گی۔ سرداران ہنسنے لگے، کہنے لگے تو باولی دیہاتن عورت، تو کہاں اور محمد کہاں؟ تو کہاں، محمد کہاں؟ جہاں تک اس کے ساتھیوں کی نظر جاتی ہے وہ علاقے کے علاقے فتح کر ڈالتا ہے۔ کہنے لگی اچھا ایک بار مجھے لے کے چلو۔ اب دیہاتی عورت ہے، دیہاتی چال ہے، کپڑے دیہاتن عورت ہے، جو شہر میں کہنے لگتے ہیں کہ دیہاتن آئی ہے۔ اب جیسے ہی مکے میں داخل لوگ کہہ رہے ہیں دیہاتن آئی ہے، دیکھو دیہاتن آئی۔ اب جیسے ہی
بیت اللہ کے اندر پہنچے. اب زمانہ بدل گیا, اب وقت بدل گیا. اب وہ وقت نہیں رہا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اب وہ وقت نہیں رہا کہ کفار مکہ حملہ کر دیں اور تکلیف پہنچا دیں. اب وہ وقت نہیں رہا کہ جیسے چاہو تکلیف پہنچا دو. اب وقت بدل گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڈی گارڈ بن کر تلوار لیے سرہانے کھڑے ہیں, اور بیت اللہ کے دروازے پر صحابہ کرام تلوار میں تلواریں ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کری سیما نے, تو صحابہ کرام نے تلوار سے پیچھے کر دیا. غور سے سننا, اب سننے کی بات. صحابہ کرام نے تلوار سے پیچھے کر دیا کہ کون ہے دیہاتی عورت, کہاں جاتی ہے تو, تیرا کیا کام ہے یہاں. اب حضرت سیما نے نیچے کو جھانک کر دیکھا تو فوراً چہرہ پہچان لیا اور جھومنے لگی, مسکرانے لگی. وہی جو ہے خوب گشہ کرنے لگی. سرداران کہنے لگے, صحابہ اکرام کہنے لگے, ارے اس دیہاتی عورت کو کیا ہو گیا, یہ یہی جھوم رہی ہے, یہ یہیں کی ہی منڈلا رہی ہے, اور نہ جانے کتنی خوش ہو رہی ہے. اور کہنے لگی یہ تو وہی ہے جس کو میں بچپن میں لوریاں سنایا کرتی تھی کہ غلطی سے میری زبان سے ایک بار شرک یا کلمات نکل گیا تھا, تبھی میرے بچہ بھر لیا تھا. دیکھو یہ کاٹ رکھا میرے. جس نبی نے بچپن میں شرک کو نہیں برداشت کیا تو اب کیسے برداشت کر لے گا. اب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کوئی سیما عورت آئی ہے اور ایسے ایسے بولتی ہے. میرے نبی نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ اے صحابہ سن لو. اب غور سے سننے کی بات, اے صحابہ سن لو, جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں تمہارے مشورے سے لڑی ہے. جب بھی مال تقسیم ہوا ہے تمہارے مشورے سے ہوا ہے. جو بھی کام ہوا ہے تمہارے مشورے سے ہوا ہے. آج میری بہن آئی ہے, آج کسی کا مشورہ نہیں, آج کسی سے کوئی بات نہیں, آج کسی سے کوئی کلام نہیں. ارے میری بہن کو بلانا مت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چادر کا بھی خیال نہ ہوا, فوراً دوڑے چلے آئے. دیکھو مقام و مرتبہ بہن کا. انہی کے یہ کہا کہ بہن کو بلا کر لے آؤ. آج ہماری حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر بہن تکلیف میں ہے, بیمار ہے, پریشانی میں ہے, تو گھر میں آ جائے تو بیوی سے مشورے ہوتے ہیں. ارے وہ تیرے ماں کے پیٹ کی بہن ہے, وہ تیرا خون ہے, تو اس کے لیے وہ تکلیف میں آئی ہے, تو اس کے لیے بیوی سے مشورہ کرے گا, تو اس کے لیے بیوی سے مشورہ کرے گا. میرے نبی نے کیا کہا, آج کسی سے کوئی مشورہ نہیں, آج کسی سے کوئی بات نہیں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ سیما کو میرے پاس بلا کر لاؤ, بلکہ خود کھڑے ہوئے, چادر کا بھی خیال نہ ہوا, دوڑے آئے اور بہن سے دونوں بہن آپس میں بہن بھیا رونے لگے. جب روئے تھوڑی دیر رونے کے بعد کہا کہ سیما کیسے آنا ہوا. حضرت سیما نے کہا کہ بھائی مان لے کر آئی ہوں, آج میرا مان نہ ٹوٹ جا. کہ بھائی مان لے کر آئی ہوں, آج سرداران کے سامنے میرے بھائی کی شان نہ گھٹ جا, میرے بھائی مان نہ ٹوٹ جا. یہ جو حنین قبیلے کے قیدی آپ نے گرفتار کر رکھے ہیں, اسی قبیلے میں میری شادی ہوئی ہے, اس لیے میری التجا ہے کہ آپ ان کو آزاد کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو آزاد کر دیا. بھائی میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ جن کا انتظار تھا جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب تشریف لا چکے ہیں.